السلام علیکم علماء اسٹوڈنٹ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ بڑھیا ہوں گے اور پڑھائی زور و شور سے کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں 2 دن نہیں آ پایا کلاس کرانے، کیونکہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس لیے آج ڈے 3 کا کلاس لے کر آیا ہوں بہت اچھے انداز میں۔ آپ لوگ کلاس کو کرنا نہ بھولیں اور دوست لوگ کے شیئر کریں اور سبسکرائب اس چینل کو ضرور کر لیں۔ جیسے کہ آج میں فرار سید محمد محسن کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر آج 3 ہونے والا ہے۔ آپ لوگ اس چیپٹر کو دھیان سے پڑھیں اور یہ چیپٹر سے ایگزام میں کوشچن نہیں چھوٹنے والا ہے، تو زیادہ دیر نہیں کرتے ہوئے کلاس کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ چلیے پہلا کوشچن کی اور اتر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سوال نمبر پہلا بول رہا ہے، ڈاکٹر محمد محسن کا نام کیا ہے؟ سید محمد شبیر، سید محمد رشید، سید محمد بشیر، سید محمد حفیظ۔ تو سوال نمبر پہلا کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 کہہ رہا ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ سوال نمبر دوسرا کا آپشن نمبر اے ہے تاریخ، ادب، نفسیات یا صحافت۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نفسیات۔ سوال نمبر تیسرا، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ سوال نمبر تیسرا کا آپشن نمبر اے پٹنہ، مظفر پور، لکھنؤ یا دلی میں پیدا ہوئے۔ تو ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، فرار کس کا افسانہ ہے؟ آپشن نمبر اے سہیل عظیم آبادی، ڈاکٹر محمد محسن، قمر جہاں یا شکیلہ اختر۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سہیل عظیم آبادی نہیں، بالکل نہیں، ڈاکٹر محمد محسن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 1910 عیسوی میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 6، محمود کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ پہلا میں قریشہ، دوسرا عائشہ یا تیسرا زبیدہ یا محمود۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا قریشہ نام تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، افسانہ فرار میں محمود کا ایک دوست ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پہلا عظیم، دوسرا حکیم، تیسرا ندیم اور چوتھا کلیم ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا عظیم ہے۔ سوال نمبر 8، ان میں سے کس افسانہ نگار کا تعلق دبستان عظیم آباد سے ہے؟ تو پہلا الف میں پریم چندر، نگار عظیم، سید محمد محسن یا جیلانی بانو۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سید محمد محسن۔ سوال نمبر 9، زخم کے پھول کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ کلیم عزیز، ڈاکٹر محمد محسن یا سعد عظیم آباد یا راصف آبادی۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، ڈاکٹر محمد محسن۔ اس چیپٹر سے 9 ہی کوشچن لے کر آئے تھے، جو کہ بہت مہتوپورن ہے، تو ایگزام کو پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگ اسے نوٹ ضرور کر لیں۔ پی ڈی ایف کے لیے چنتا نہ لیں، کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں، ٹیلی گرام کا لنک لگا دیں گے، وہاں سے آپ ٹیلی گرام جوائن کریں گے اور آپ لوگ کو پی ڈی ایف مل پائے گا وہاں سے۔ تو چلیے معروضی سوالات کر لیتے ہیں۔ فرار، مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر پہلا بول رہا ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو جواب میں ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ سوال نمبر دوسرا،
ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ جواب میں ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش 1 جولائی 1910 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 3، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر محسن کا افسانہ فرار ہے۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید ہے۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو یہ تو آبجیکٹو میں پوچھا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ تو مختصر سوالات 5 تھے جو کہ ختم ہو چکا ہے، اور 5 نمبر کے سوال یہ کرنے والے ہیں فرار مختصر سوالات ماضاوات۔ سوال نمبر 1 بول رہا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ جواب میں ہے ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے طویل مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا۔ نفسیات کے استاد کی حیثیت سے ملک بھر میں ان کی ایک ساخت تھی۔ سب سے پہلے وہ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے، اور 1953 عیسوی میں صدر شعبہ نفسیات ہوئے، اور 1974 عیسوی میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ سوال نمبر 1 جو کہ 5 نمبر ہے، امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر محمد محسن کے تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ جواب ہے ڈاکٹر محمد محسن نے اپنی 26 سال کی طویل تدریسی ملازمت میں تدریسی خدمات کے ساتھ نفسیات کے موضوع پر کئی تجربات کیے اور کئی کتابیں لکھیں، اور نفسیات کی دنیا میں قبولیت عام حاصل کی۔ ان کی تصانیف میں ایک ان کے افسانے کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ تھی، اور نفسیات کے موضوع پر بھی ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ان میں نفسیاتی زدی اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، اور ایک شاعری مجموعہ زخم کے پھول بھی نہایت اہم ہے۔ کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئے ہیں۔ یہ سوال نمبر 2 تھا جو بول رہا تھا ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ چلیے یہ سیشن کا لاسٹ سوال ہے، لاسٹ سوال نہیں، اس کے بعد ایک اور ہے، اور یہ مسٹیک ہو گیا۔ سوال نمبر 3 محمود کے کردار پر 5 جملے لکھے۔ جواب میں ڈاکٹر محمد محسن کے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود مرکزی کردار ہے۔ 10 سال کی عمر میں محمود کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور چند سال کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قسمت نے اسے تنگ دست ماموں کے گھر پہنچا دیا۔ زندگی میں مصائب اور دشواریوں کا آغاز ہو گیا۔ موافق حالات نے جتنا ٹھوکر لگا اسی قدر اس کا تجربہ بڑھتا گیا۔ کم عمری میں ہی محمود مستقل مزاج اور عزم کی پختگی کا مکمل نمونہ بن گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے دوران وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگا، جہاں اس کے ذہن میں چور دروازے سے روحانیت داخل ہونے گئی۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہو کر محمود نے
مقابلہ جاتی امتحان میں حصہ لیا اور ڈپٹی کلیکٹر بن گیا۔ تو یہ محمود کا ذکر کیا گیا اس میں۔ یہ بچپن میں ان کے والدہ اور والد کا انتقال ہو گیا، تو یہ اپنا پڑھائی لکھائی ایک یونیورسٹی کے ہاسٹل میں کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد یہ امتحان پاس کر ڈپٹی کلیکٹر بن گئے۔ تو غیر سوالات معذوات سیشن کا یہ لاسٹ اینڈ فاسٹ کوشچن ہے، تو چلیے یہ کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن کے افسانہ نگار پر ایک مضمون لکھیے۔ جواب: صوبہ بہار میں اردو افسانے کی روایت بہت مستحکم رہی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے بعد جن لوگوں نے اردو افسانوں کے زلف کو سنوارا اور نکھارا، ان میں محسن عظیم آبادی شخصیت بھی نہایت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگار میں ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ تو یہ ڈاکٹر محمد محسن کے افسانہ نگار پر ایک مضمون لکھنے کا رہا تھا، جو کہ جواب میں بتا دیا گیا تھا۔ تو آج کا یہ سوال لاسٹ تھا۔ دیکھو فری سے پڑھو، لیکن اچھا پڑھو اور جو ایگزام میں آئے وہی پڑھو۔ تو میں وہی کراتا ہوں جو صرف ایگزام میں آتا ہے، اور ہم بہت جلد ہی سارا چیپٹر کا آبجیکٹیو لے کر آؤں گا۔ آپ لوگ ٹینشن نہیں لیجیے، آپ لوگ کو پی ڈی ایف ملے گا، فری آف کاسٹ پی ڈی ایف ملے گا۔ آپ لوگ بالکل ٹینشن نہیں لیں، اردو کی تیاری فری آف کاسٹ کرائیں گے۔ آپ لوگ کے ساتھ جو دوست ہیں یا بھائی بہن ہیں یا رشتہ دار ہیں، سبھی کے پاس ویڈیو شیئر کریں جو 10th کلاس میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، 2026 میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو ان لوگ کے لیے آپ لوگ ضرور شیئر کریں، جو کہ اگلے انسان کا ہیلپ ہو جائے۔ اور ہیلپ کرنا بہت اچھی بات ہے، ہمارے اسلام میں بولا بھی جاتا ہے ہیلپ کرنا بہت اچھی بات ہے، علم کو بانٹنا بھی بہت اچھا بات ہے۔ تو چلیے، میں کلاس نہیں لے رہا تھا آپ لوگ کو، تو بتا دیے کہ طبیعت تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا تھا، اس کارن اب ریگولر کلاس چلے گی۔ آپ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیجیے۔ تو چلتے ہیں، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔